السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ سکھ مت کے پہلے کیرتنی بھائی مردانہ جی کا تعلق مسلم گھرانے سے تھا۔ ایک بابا اکال روپ دو جار بابی مردانہ، یہ سطر ہندو مت کے مہان ودوان بھائی گورداس جی نے لکھے تھے۔ بھائی گورداس جی نے بہت سارا ربی کلام لکھا، لیکن بنیادی طور پر انہوں نے یہ مہان الفاظ مرشد اور مرید کی سچی سانجھ کو نظر کیے تھے۔ یہ مرشد تھے خدا تعالیٰ کے بزرگدیدہ بندے، پہلی پاتشاہی سری گرو نانک دیو جی کے، جو کہ سکھ مت کے بانی اور پہلے گرو ہیں، جبکہ مرید تھے بابا جی کے۔ یوں ہر پہلو میں انگ سنگ سہانی بھائی مردانہ جی۔ بھائی مردانہ جی نے 1459 عیسوی میں رائے بھوئیدی تلونڈی، موجودہ نام سری ننکا صاحب، پنجاب میں پتا بھاندرا اور ماتا لکھو کے ہاں ایک مسلم گھرانے میں جنم لیا۔ آپ سے پہلے آپ کے 6 بہن بھائی پیدا ہوتے ہی مر گئے، اسی وجہ سے آپ کے والد نے آپ کا نام مرجانہ رکھا تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے اور آپ سلامت اور حیات رہ سکیں۔ اس وقت بھائی مردانہ جی کے کنبے کو ینش یا پسماندہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ آپ کا کنبہ تہواروں اور رسموں میں شہنائی بجاتا اور ڈھول پیٹتا تھا۔ گویا معاشرہ آپ کے خاندان کے ہر فرد کو میراثی کہتا تھا۔ آپ نے اپنے خاندان کی روایات کو برقرار بھی رکھا اور اس کے برعکس بھی گئے، کیونکہ آپ نے شہنائی، طبلہ اور ڈھول پر رباب کو اہمیت دی اور رباب کے ساز نکالنے کی مشقیں کی۔ یوں آپ ایک ربابی یعنی رباب بجانے والے بن گئے۔ اسے قدرت کا حسن اتفاق کہیں یا تقدیر کی سوچ سمجھیں، چال کہ آپ کا رباب بجانا ہی آپ کو تاریخ میں امر کر گیا۔ ایک غریب اور نچلی ذات کے گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کے بہت کم دوست تھے۔ آپ ایک سادگی پسند اور کم گفتار انسان تھے۔ آپ کی پیدائش کے تقریباً 10 سال بعد 1469 عیسوی میں ہی شہر میں بابا گرو نانک جی نے والد مہتا کلیان داس اور ماتا ترپتا جی کے گھرانے میں جنم لیا۔ مہتا کلیان داس رائے بلور کے ہاں پٹواڑی تھے۔ رائے بلار جی رائے بھوئے خان جی کے بیٹے تھے، جن کے نام سے مکمل دیہات منسوب تھا، یعنی رائے بھوئے دی تلونڈی۔ وہ اس دیہات کے چودھری تھے۔ ان کے پاس 39,000 ایکڑ زمین تھی، جس میں سے بعد میں وہ آدھی زمین بابا گرو نانک جی کے نام کر دیتے ہیں۔ رائے بھوئے خان جی کی موت کے بعد یہ زمین ان کے بیٹے رائے بلار جی کے نام ہو گئی، یعنی اگر دیکھا جائے تو اس وقت رائے بلار جی کی عمر 8 سال تھی۔ زمین کا حساب کتاب مکمل طور پر مہتا کلیان داس جی یعنی بابا گرو نانک جی کے والد صاحب اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ مہتا کلیان داس جی نہایت دیالو اور صادق انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر حاجت مند ان کے در پر آتے تھے، جن میں بھاندرا جی بھی شامل تھے۔ بھاندرا جی کو ان کے ہاں سے اناج اور غذائی اجناس ملتی تھیں، جس سے بھاندرا جی کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ایک دن بھائی مردانہ اور ان کے والد بابا گرو نانک جی کے گھر گئے۔
کیوں ان کو خبر ملی کہ بابا گرو نانک جی کی بڑی بہن بی بی نانکی جی کا شب آنند کارج شادی سلطان پور کے پٹواری کے ساتھ طے ہوا ہے۔ نانکی جی بابا گرو نانک جی سے 5 سال بڑی تھیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ ایسی پہلی انسان تھی جنہیں یہ معلوم تھا کہ بابا گرو نانک جی غیر معمولی انسان ہیں۔ نانکی جی کے بعد رائے بلار جی دوسرے شخص تھے جنہوں نے بابا گرو نانک جی کی پیدائش پر ہی ان کو بھانپ لیا اور ان کے پیروں کو چوم لیا تھا۔ بھاندرا جی جب اپنے بیٹے کو ساتھ لیے بابا گرو نانک جی کے گھر گئے تو ان کو یقین تھا کہ مہتان کلیان داس جی اپنی بیٹی کی آنند کارج کی خوشی میں باپ اور بیٹے دونوں کی جھولیاں بھر دیں گے، لیکن بھاندرا جی جس سوچ کی اوج گئے تھے ان کو اس سے کروڑ گنا زیادہ ملا۔ جب وہ بابا گرو نانک جی کے گھر پہنچے تو ترپتا جی نے ان کو دال اور چاول مہیا کیا اور یہ بھی کہا کہ بیٹی کی بیاہ کی رسموں میں شہنائی آپ ہی بجائیں گے، جس پر بھاندرا جی نے انہیں کہا کہ یہ ہمارا فرض بھی ہے اور حق بھی۔ اس کے ساتھ ہی بھاندرا جی نے اپنے بیٹے بھائی مردانہ جی کا تعارف کروایا۔ ترپتا جی نے جب ان کا نام اور کام پوچھا تو بھاندرا جی نے بتایا کہ رباب بجاتا ہے اور مرجانا اس کا نام ہے۔ مرجانا یہ کیسا نام ہے؟ ترپتا جی نے استفسار کیا تو بھاندرا جی نے کہا کہ میرے پچھلے 6 بچے جنم لیتے ہی مر گئے تھے، میں نے اس کا نام یہ اس لیے رکھا تھا تاکہ نظر بد سے بچا رہ سکے۔ بابا گرو نانک جی یہ سب دیکھ اور سن رہے تھے۔ انہوں نے بات کے اختتام پر اچانک کہا کہ مردانہ۔ ترپتا جی نے بھاندرا جی سے کہا کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی نہیں مرے گا۔ شاید اس وقت ترپتا جی اور بھاندرا جی یہ سمجھ رہے تھے کہ بابا گرو نانک جی ان کو لمبی عمر کی دعا دے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بابا گرو نانک جی بھائی مردانہ جی کے امر ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ بھائی مردانہ جی نے کہا تھا کہ میری زندگی کی شروعات اس دن ہوئی جب مجھے بابا گرو نانک جی نے نیا نام اور اپنا پہلا دیدار بخشا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد بھائی مردانہ جی بابا گرو نانک جی سے مکمل طور پر متاثر ہوئے اور کچھ دنوں تک ان کی بابا گرو نانک جی سے تواتر سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن ملاقاتوں کی فہرست میں تھوڑا سا وقفہ تب آیا جب بابا گرو نانک جی کو سلطان پور ان کی بہن کے شہر کاروبار کے واسطے بھیجا گیا، لیکن مرید کو مرشد کے بغیر کہاں چین میسر ہے۔ بابا گرو نانک جی کے سلطان پور جانے کے کچھ دنوں بعد ہی بھائی مردانہ جی کو مہتا کلیان داس جی نے اپنے بیٹے کی خیر و عافیت کے لیے سلطان پور بھیجنا چاہا، جس پر بھائی مردانہ جی خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ ایک طویل سفر اور بے تحاشا تھکن کے بعد بھائی مردانہ جی کو سکون محض بابا گرو نانک جی کے دیدار پر ملا۔ بھائی مردانہ جی خود کہتے ہیں کہ تلونڈی سے سلطان پور جانے میں جو تھکاوٹ ہوئی وہ بابا جی کو دیکھتے ہی ختم ہو گئی۔ بابا گرو نانک جی نے جب بھائی مردانہ کو دیکھا تو انہوں نے انہیں سلطان پور میں ہی انہی کے پاس رکنے کا کہا، جس پر بھائی مردانہ جی خوشی خوشی راضی ہو گئے، کیونکہ بھائی مردانہ جی بابا گرو نانک جی کو اپنی آتما کا نگہبان سمجھتے تھے۔ بھائی مردانہ جی بابا گرو نانک جی سے ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے مکمل 4 اداسیوں بابا گرو نانک جی کا چاروں سمتوں میں کیے جانے والا آگاہی سفر جو جغرافیائی لحاظ سے آدھی دنیا پر محیط ہے کے دوران بابا گرو نانک جی کے شرن اختیار کی اور ہر موڑ پر ان کے انگ سنگ سہانی بنے۔ اس طویل سفر کے دوران بابا گرو نانک جی جب بھی گڑباڑی ربی کلام تخلیق کرتے تو ساتھ ہی ساتھ اسے گنگناتے، جس پر بھائی مردانہ جی رباب کی تاریں چھیڑتے۔ یوں یہ شبد گرو صاحب کا لفظی کلام اور سروں کے تال میل سے
کیرتن بن جاتا۔ بھائی مردانہ جی جو کہ ان پڑھ تھے، اس کے باوجود بھی بابا گرو نانک جی کے ساتھ اس کلام کو دہراتے، اور یوں تاریخ کے پہلے کیرتی کا خطاب بھائی مردانہ جی کے حصے میں آیا۔ کیونکہ لفظ کیرتن کا مطلب ہے سکھ مت کے موجودہ گرو گرنتھ صاحب کے شبد کلام کو ایک خاص طرز یا سر میں گانا، اور اس فعل کو انجام دینے والے شخص کو کیرتنی کہا جاتا ہے۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکھ مت کے پہلے کیرتنی کا تعلق مسلم گھرانے سے تھا، اور پہلے کیرتنی بھائی مردانہ جی تھے۔ لیکن کیا بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ بھائی مردانہ جی کی 17ویں نسل تقسیم سے پہلے گردوارہ سری سچ کھنڈ تقسیم سے پہلے گرودوارہ سری سچ کھنڈ امرتسر میں کیرتنی کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے، اور اب تقسیم کے بعد ان کی 18ویں نسل میں سے بھائی حسین لال جی اور 19ویں نسل میں سے بھائی سرفراز جی لاہور میں گردوارہ ڈیرہ صاحب شاہی قلعے کے قریب اور گردوارہ جنم استھان سری ننکا صاحب میں اپنی پرکھوں کی پرمپرا کو زندہ رکھے ہوئے آج بھی کیرتن گاتے ہیں۔ اسے بھائی مردانہ جی کے بے پناہ عقیدت کہیں کہ ان کی آنے والی ہر نسل میں سے کوئی نہ کوئی فرد اپنے آباء و اجداد کے فرائض کو نبھانا عین عبادت سمجھتے ہیں۔ آج بھی سکھ مت میں بھائی مردانہ جی کو یاد رکھا جاتا ہے، اور ان کی عظیم اوپرالے امر اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ آج بھی بھائی مردانہ جی کی نسل کو ہر گردوارہ صاحب میں نہ صرف کیرتن کرنے کی اجازت دی جاتی ہے بلکہ خوب آؤ بھگت بھی کی جاتی ہے۔ بابا گرو نانک جی نے سچ کہا تھا کہ مردانہ کبھی نہیں مرے گا۔ کیوں آج بھی بابا جی کے نام کے ساتھ بھائی مردانہ جی کو ضرور یاد رکھا جاتا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔